علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدا وأعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ مومنون پارہ 18، یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ مومنون کا بھی اور پارہ 18 کا بھی۔ اس رکوع میں 27 آیتیں ہیں، اور مضمون جو چل رہا ہے اوپر کی آیتوں سے کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی مریم، اللہ نے ان دونوں کو نشانی بتایا ہے، قدرت کی نشانی ہے یہ، اور ان کو ٹھکانہ دیا ہے ایک ٹیلے پر جہاں پر قرار لیا جا سکتا ہے، اور بہترین چشمہ ہے، یعنی کھانے کا اور پینے کا ذکر آخری آیت میں موجود تھا۔ اب یہاں سے ایک ایسا حکم ہے جو سارے رسولوں کو ایک ساتھ حکم دیا اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ طیبات میں سے کھاؤ، حلال میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الرسل، رسول واحد ہے، رسول کی جمع رسل آتی ہے، واو نکال کے پیش لگا دو، واو نکال کے پیش لگا دو تو رسل بنتا، یہ رسول کی جمع ہے۔ یہ ایسا حکم ہے اللہ کا کہ تمام رسولوں کو ایک ساتھ حکم دیا اللہ نے، اس میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ جب تمام رسولوں کو حکم ہے تو کیا ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز کو حکم نہیں ہے؟ خود بخود لازم آتا ہے کہ جب تمام رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے تو جتنے ان کے فالوورز ہیں ان کو بھی حکم ہو گیا کہ تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو صالح، یعنی عبادت کرو، اچھے کام کرو۔ صالحہ یہ وَاعْمَلُوا کا مفعول ہے، یعنی کرو عمدہ کام۔ ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان دونوں کا تعلق یہ ہے کہ آدمی اگر اچھی غذا کھائے گا تو عمل صالح وجود میں آئے گا، اور اگر آپ اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو عمل صالح وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام رسولوں سے طیبات کھانے کا حکم دیا تاکہ اعمال صالح وجود میں آئے۔ جیسے کوئی کہے بھائی گاڑی پٹرول کی ہے، اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو دھواں چھوڑے گی، اگر دھوئیں سے بچنا ہے تو گاڑی پٹرول کی ہے، پٹرول ہی ڈالنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ امت جنت کے قابل بنایا اللہ نے
اور جنت میں جانے والا حرام غذا کھا کے نہیں جا سکتا، کیونکہ حرام غذا کی جگہ جہنم ہے۔ حدیث میں صاف موجود ہے، من نبت بالحرام فالنار اولا بہ۔ من نبت بالحرام کے معنی جس کی نشود و نما پرورش حرام مال سے ہوئی، فالنار اولا بہ، تو جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یعنی حرام غذاؤں کو اس میں تاثیر یہ رکھا اللہ نے کہ وہ جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جہنم میں صرف اتنا جسم کا حصہ جائے گا جو حرام سے تیار ہوا ہے۔ گاڑی میں ایک پرزہ خراب ہوتا ہے، کارخانے میں پوری گاڑی جاتی ہے، پوری گاڑی جاتی ہے، اور ہالنگ کے بعد واپس آتی ہے۔ تو جہنم میں صرف اتنا حصہ کاٹ کے نہیں پھینکیں گے کہ اتنا جہنم میں جانے کے لائق ہے، اتنی غذا حرام تھی، نہیں، اس کی وجہ سے پورا کا پورا جسم جہنم میں جائے گا دھلائی کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لقمہ بھوک کی حالت میں ابو بکر صدیق کے منہ میں چلا گیا۔ کیسے گیا؟ ان کا ایک غلام تھا زمانے جاہلیت کا، وہ کہیں سے آیا، کچھ لے کے آیا، بھوک لگی تھی، غلام اپنا غلام تھا تو آپ نے اس کو لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد یہ کیسا ہے، کہاں سے لائے تھے پوچھا تو کہا میں پہلے کہانت کرتا تھا۔ کہانت مانے غیب کی خبریں بتانا، کاہن، مجھے اس کا محنتانہ ملا تھا۔ تو کہا بھوک کی حالت میں نے پوچھنا بھول گیا، اب یہ لقمہ نکالنے کے لیے پانی ڈال کے حلق ڈال میں نکال رہے ہیں اس کو۔ لوگوں نے کہا جان چلی جائے گی، لقمہ بھوک میں گیا ہے، واپس نہیں آتا۔ آپ نے کہا جان چلی جائے لقمے کے ساتھ یہ بہتر ہے، یا اس لقمے کی بنا پر جسم جہنم میں جائے، کیا بہتر ہے؟ یہ ہے صدیق۔ آج ہمارے پاس دعوت آ جائے تو بس کہیں کی ہو، کسی کی ہو، کیسی بھی ہو، چلے، بیگم کو ساتھ لے کے چلے، طفیلی بھی لے کے ساتھ چلے، اور قرآن سننے کے واسطے نہیں ان کی طبیعت خراب ہے، دوست بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے، ہم ہی آگے بڑا احسان مولوی صاحب کے اوپر سننے کے لیے آ گئے۔ تو قرآن سننے کے لیے کسی کو وقت نہیں ہے، لیکن دعوت کے واسطے وقت ہے، جبکہ وہ مضر ہے اور یہ مفید ہے۔ یہ ایسا حکم ہے اللہ کا جو سارے رسولوں کو ایک ساتھ دیا ہے، اس میں کوئی مستثنی نہیں ہے۔ رسول اور رسولوں کے ماننے والے اچھا کھائیں گے تو عمل صالح وجود میں آئے گا۔ اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا ہے، جیسے ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا کیئرفل رہو، کیمرہ لگا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگلے جملے میں اللہ فرماتے ہیں انی بما تعملون علیم، تم جو کرتے ہو میں جانتا ہوں، میرے علم سے باہر نہیں ہو تم۔ حرام کھاتے ہو کہ حلال کھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کیسا غذا لیتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میرے پاس تمہارا جھوٹ چلنے والا نہیں ہے۔ انی، بے شک میں، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، علیم، یا علیم انی کی خبر ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے تم ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ تو تمام پیغمبر، تمام رسول حلال کھانے میں ایک، ان سے اعمال صالحہ وجود میں آنے میں ایک۔ اب اگلی آیت میں فرماتے ہیں تمام رسولوں کا عقیدہ بھی ایک، الگ نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے لوگ جو نان بلیور ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ نیا دین ہے، اور ہمارا پرانا دین سمجھتے ہیں۔ دنیا جب سے آباد ہوئی، پہلے رسول آدم ہے، اور آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول ایک ہی امت ہیں۔ یہ یہاں سبق ہے، دیکھیے آپ، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ رسولوں کی جماعت تمہاری ایسی امت ہے جو ایک ہی امت ہے۔ تمام رسولوں کا ایمان تھا توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، کسی کا فرق بتا دو۔ تو تمام رسول وصول میں متحد ہیں، سب کا رسول کا ایمان ایک ہی ہے۔ اسی واسطے حدیثوں میں آتا ہے تمام رسول اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے، ماں دوسری ہے تو اس کو اللاتی کہتے ہیں۔
اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ اصول ایک ہے، ہاں زمانے کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ جیسے آدم کے زمانے میں آدم کے ایک بیٹے کا نکاح آدم کی ایک بیٹی سے جائز تھا، اب نہیں ہے، وہ فروعی اختلاف ہے یہ۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الگ ہیں، اس لیے سارے انبیاء اللہ کے بھائی ہیں، باپ ایک ہیں اور ماں الگ ہیں، یعنی اصول ایک ہیں اور فروع میں الگ الگ ہیں۔ یہاں سے اشارہ ہے، دیکھیے آپ، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری جو امت ہے، تمہاری یہ جو جماعت ہے رسولوں کی، امت واحدہ، ایک ہی امت ہے، الگ مت سمجھو ان کو۔ کسی رسول نے کسی رسول کی مخالفت نہیں کی ہے، اس لیے تورات والے بنی اسرائیل کو جب اللہ نے حکم دیا پہلے ہی پارے میں تو کیا کہا؟ وَأَنزِلُوا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کتاب ہم بھیج رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ کتاب تمہارے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، مخالفت نہیں کرتی ہے۔ اب کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تو سارے رسول ایک دوسرے کے موافقت میں ہیں، مخالفت میں نہیں ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب میں ہوں، یعنی رب ایک ہے، توحید ایک ہے، رسالت ایک ہے، جزوی فرق ہیں، فروعی اختلافات ہیں۔ فَاتَّقُونِ، لہذا مجھ سے ہی ڈرو، فَاتَّقُونِی، یہاں پر نون گر گئی ہے، فَاتَّقُونِی، مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ خدا کا حکم تمام رسولوں کو ہے، تمام فالوورز کو ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تقطعوا، ٹکڑے ٹکڑے، کتنے فرقے؟ 72۔ تقطعوا مانے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہودیوں میں 72 فرقے، اب مسلمانوں میں بھی 72 فرقے، بلکہ ایک بڑھ کے ہیں 73، ہم کسی سے کم نہیں بولتے، 73 ہیں یہاں۔ یہ ہے فتقطعوا کا ترجمہ، ٹکڑے ٹکڑے۔ کتنے محلے میں کتنی مسجدیں، ہر مسلمان ہر مسجد میں نماز پڑھنے کو چونکتا ہے، بھئی کس کی ہے نہیں معلوم، یہ کیا ہوتا کہ یہاں نہیں معلوم۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فتقطعوا کا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، امرہم مانے ان کا معاملہ، ان کا میٹر، بینہم ان کے آپس کے درمیان، زبرا، زبرا کہتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بڑی شیٹ تھی، کاٹ کاٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، یہ ہے زبرا۔ زبرا ہر وہ جگہ پہ آئے گا جہاں لا لا کے ٹکڑے رکھا جائے، جیسے آتونی زبر الحدید، سورہ کہف میں ذی القرنین نے کیا کہا؟ لوہے کے ٹکڑے لاؤ، گرم کر کے جوڑ دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں کس کے ٹکڑے ہیں؟ عقیدے کے ٹکڑے ہو گئے، مسلک کے ٹکڑے ہو گئے، خیالات کے ٹکڑے ہو گئے، فکر و فہم کے ٹکڑے ہو گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، سب لوگ ٹکڑے ٹکڑوں میں اپنے اپنے احکامات کو باہم تقسیم کر لیا۔ ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، اور کوئی ناخوش نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کل حزب، ہر گروہ، حزب جمع احزاب، حزب اللہ اسی سے بنا ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ غالب ہوں گے، حزب اللہ غالب ہوں گے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، پارہ 28 کی آیت ہے۔ تو یہاں حزب جمع حزب اللہ، حزب کی جمع حزب اللہ، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، طریقہ ہو، مسلک ہو، خیالات ہو، فکر ہو، فرحون، خوش ہیں، فرحون خوش ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا فرح یعنی خوشی، اتنی خوشی کہ آپے سے باہر ہو جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ زمین پر خوش ہو کر اکڑ کر مستی میں چلنا منع کیا اللہ نے، غور و فکر کرتے رہنا۔ تو ہر ایک گروہ جو دین اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، کریکشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن ایک ہے تو یہ 72 کے 72 صحیح کیسے ہو گئے، یہ خوش کیسے ہیں؟ علامہ اقبال نے
بڑے درد اور کرب سے اسی کو کہا تھا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی میں اشارہ تھا ان کا۔ یہ 72 میں بیٹھ گئے، فرقوں میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے اپنے مسلک پہ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ نے کیا کہا؟ فذرہم، چھوڑ دو ان کو، فذرہم، ان کو درست کرنے جانے میں یہ اپنے مسلک سے ہٹنے والے نہیں ہیں، بڑے شدید ہیں، یہ شدت بہت ہے۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دو، فی غمرتہم، اپنے مدہوشی میں چھوڑ دو۔ غمرت، غمرات اس مدہوشی کو کہتے ہیں جس میں موت آنے سے پہلے انسان مست ہوتا ہے، دیکھو اب جانے والا ہے، وہ کائنات کی طرف خیال نہیں کرتا ہے، بالکل مدہوش ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، اس مدہوشی کو غمرات کہتے ہیں۔ سکرات کے وزن پر غمرات، سکرات بھی نشہ ہے اور غمرات بھی نشہ ہے۔ فی غمرتہم، اپنی مستی میں، حتی حین، ایک وقت مقرر تک، بس چند دن کی بات ہے، معلوم ہو جائے گا گھوڑے پر سوار تھے کہ گدھے پر سوار تھے۔ دور سے قافلہ آ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں گدھے کا قافلہ ہے، کچھ کہتا ہے گھوڑے کا قافلہ ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی جب قریب آ جائے گا، دھول چھٹ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ گھوڑے پر سوار ہیں کہ گدھے پر سوار ہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ فسوف تری اذا انکشف الغراب، اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کس پر سوار تھے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو ان کو، ذرا آنکھ بند ہونے دو، فرشتہ روح کا نکالنے والا آنے دو، معلوم ہو جائے گا کیا حال میں تھے، کہاں تھے، کس حالت میں، معلوم ہو جائے گا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ فذرہم فی غمرتہم، اپنی مدہوشی میں ان کو چھوڑ دو، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ تو حالت تو یہ ہے کہ مدہوش ہیں اور اللہ سے امید کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کو اور مال ملے گا، اور بیٹے ملیں گے، اور ترقی ملے گی۔ مخالفت پر مخالفت کر رہے ہیں، حق کی طرف مائل نہیں ہیں، لیکن دل میں کیا خیال ہے؟ ہم اس زمانے کے قانون بنائے جائیں گے، یہ خیال ہے دماغ میں۔ جملہ دیکھیے، 3 لفظ ہے، ایحسبون، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں، انما، کہ بے شک، نمدہم، ہم ان کو اور لمبا کریں گے، مطلب اور دیں گے، بہی، ان تمام خوبیوں کے باوجود، من مال، یعنی بیٹے، یعنی مال، و بنین، اور بیٹے، بنین ابن کی جمع ہے، مال بیٹے ہم دیتے رہیں گے ان کی بدمستیوں کے باوجود۔ نسارع لہم فی الخیرات، نسارع، یہ نون کے ساتھ جب آتا ہے صیغہ تو ہم کے معنی میں آتا ہے، ہم جلدی کریں گے، مسارعت کے معنی جلدی جلدی دینا، ان کے لیے جلدی جلدی فائدہ پہنچاتے رہیں گے، فی الخیرات، نیکیوں میں، یعنی مال بڑھاتے رہیں گے، بیٹا بھی اور مال بھی۔ بل حرف استدراک ہے، پچھلے مضمون کی نفی کر کے نیا مضمون ثابت کرتا ہے، بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم ان سے خوش نہیں ہیں اور ہم ان کو بڑھانے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو شعور ہوتا اور ان کو بیٹے اور مال میں کثرت چاہیے تو ہم کو یہ راضی کرنے والی بات کرتے، مستی میں نہیں پڑے رہتے۔ ہم کو راضی کرنے والے صفات کون سے ہیں؟ اب یہاں سے مسلسل دیکھیے آپ، مسلسل وہ صفات آئیں گے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، پہلی صفت ہے یہ، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی خشیت سے، یعنی اپنے رب کی ہیبت سے، مشفقون، ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ کتنا ڈرتے ہیں؟ جتنا چور چوری کرنے کے بعد نہیں ڈرتا، یہ نماز پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ ڈرتا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ ہے اصل میں اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے
کلام پاک کے علاوہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ نقشہ عذاب کا. بھئی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو نقشہ عذاب کا کیوں؟ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس ڈر کے مارے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ نقشہ عذاب کا. بھئی آپ کو عذاب ہوگا کیوں؟ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، نماز کام کی تھی کہ نہیں تھی، نماز میں خشوع تھا کہ نہیں تھا، نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ نماز پڑھ کے ڈرتا ہے. اور وہ چوری کر کے بھی نہیں ڈرتا ہے. اس کو ترازو میں تول کے دیکھنا ہے تو صرف واللیل پڑھ لو. ہاں، واللیل میں پڑھ لو، واللیل میں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. شتی کے معنی مختلف، ایک دیتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، 3 صفت ادھر ہے. ادھر کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، 3 صفت ادھر ہے. ترازو کے پلڑے میں 3 رسیاں ہوتی نا، ادھر بھی 3 رسی، ادھر بھی 3 رسی ہے. تول کر رکھ دیا اللہ نے. تو بہت سے لوگ نیک کام کر کے ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ مجرم ہو کر بھی نہیں ڈرتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں. یہاں پہلی صفت نوٹ کیجئے، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. نمبر 2، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین کرتے ہیں. یقین کرتے ہیں، شک میں نہیں رہتے، یقین. ہمارے نبی رات میں کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہم انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، لقاؤک الحق، تیری ملاقات حق ہے، الجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، نار حق ہے. یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ زبان سے اعتراف کیوں کرتے تھے؟ یہ امت کو سبق ہے. اپنے شک کا علاج کرو. اپنے شک کا علاج یہ ہے کہ حق کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. حضور پاک تہجد میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے. بخاری میں تہجد کے بیان میں یہ پوری دعا موجود ہے. دوسری صفت ہو گئی یقین. نمبر 3، والذین هم بربهم لا یشرکون، لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. عبادت میں شریک نہیں، سجدوں میں شریک نہیں، مشکل کشا ماننے میں شریک نہیں، اولاد کے دینے میں شریک نہیں، مختار کل ہونے میں کسی کو شریک نہیں، ہر شے پہ قادر ہونے میں کسی کو شریک نہیں. یہ ہے لا یشرکون. یہ جگہ ایسی ہے، اگر لا کو ذرا کم کھینچا، جب تراویح میں پڑھتے نا حافظ لا، اگر پڑھ دیا جلدی میں لا کا الف کٹ گیا، لا نہیں کہا، کیا کہا؟ لا یشرکون کہہ دیا تو مانے ہوں گے ضرور شرک کرتے ہیں، ضرور شرک کرتے ہیں. ہاں، اگر لام الف ہے تو نہیں، اور لام زبر لا ہے الف کے بغیر تو کیا مانے؟ ضرور شرک کرتے ہیں، ضرور شرک کرتے ہیں. فرق سمجھیں آپ؟ عربی نزاکت دیکھو اس کی. اور ہمارے حافظ صاحب کو 6 پارے ہو گئے ماشاءاللہ، 6 پارے ہو گئے، 10 پارے ہو گئے، 20 پارے ہو گئے. ارے پڑھا کیسا؟ کہاں 3 ہوا؟ کتنے معنی عہدے ہو گئے؟ نہیں معلوم. اس لیے اللہ نے نبی کو منع کیا ہے تیز پڑھنے سے. نبی کو، نبی سے اچھا کون پڑھ سکتا؟ کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی زبان کو حرکت جلدی جلدی مت دو کہ قرآن کے ساتھ جلدی کر بیٹھو. سورہ قیامہ پارہ 29 منع کیا. جس چیز کو اللہ نے نبی کو منع کیا ہے امتی سننے کو تیار نہیں. گنتی میں بیٹھا ہوا، گنتی 10 پارے 20 پارے گن رہا ہے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھو. اور تیسری آیت میں کیا کہا؟ تمہاری موت و حیات اس لیے ہے کہ ہم تمہارا حسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل چاہیے، کثرت عمل مطلوب نہیں ہے. یہ پیغام آپ کے ذمہ ہے، پہنچائیے لوگوں کو. کثرت عمل نہیں، حسن عمل چاہیے. آپ آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے. آیتوں میں جو پیغام ہے اس کی روح کو لینے کی کوشش کیجیے. والذین هم بربهم لا
یشرکون لا یشرکون، یہ لا کھینچنا ضروری ہے، اتنا نہیں کھینچنا کہ مد ہو جائے۔ نمبر 4 دیکھیے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور بے شک وہ لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو بھی وہ دیتے ہیں، مطلب کم ہے، زیادہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، کپڑا، جو بھی دیتے ہیں، ما آتوا یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اس حالت میں کہ ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں، دیتے ہوئے ڈرتا ہے نا، فاما من آتا، یہی وہی دے کر بھی ڈرتا ہے۔ یہاں فرمایا وقلوبہم، یہ واو حالیہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ واو حالیہ، یعنی جب دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل وجلۃ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں اللہ اس کو ریاکاری میں کہیں گے رد کر دیں گے، دکھاوے میں رد کر دیں گے، کہیں گے مال حرام ہے رد کر دیں گے، ڈرتے رہتے ہیں، یہ ہے وجلۃ، ان کے دل میں ڈر ہے۔ اور کیا ڈر ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ راجعون، یہ وہی راجعون ہے جو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، یہ وہی راجعون ہے، بے شک ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جن کو خیال آتا ہے اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے، کہاں سے کمائے غلط ہے تو کہاں خرچ کرے خود بخود غلط ہو گیا، خود بخود۔ چیل کوے کی خیرات نہیں ہوتی، قربانی بھیڑیے کی نہیں ہو سکتی نا۔ اگر حرام مال آیا ہے تو آپ کتنی حج کر لو، ہونے والا نہیں ہے وہ۔ حرام مال سے عمرہ کرو، حج کرو، ختم قرآن کرو، سال ثواب کراؤ، آپ کچھ بھی کرا لو، کہاں سے کمائے سوال ہوگا، کہاں خرچ کرے نمبر 2 پہ ہوگا۔ اس لیے کہیں ڈرتے رہتے ہیں وہ کہ یہ ہماری کمائی ہے، حلال کمائی ہے، کیسے آئی ہے یہ؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو مسارعات کرتے ہیں نیکیوں میں۔ مسارعات کے معنی تو آگے کہ میں آگے، نیک کام۔ کوئی مہمان مسافر آ گیا تو کھانا کون کھلائے گا؟ تو ہر ایک آگے بڑھ جاتا، ہم کھلائیں گے، یہ مسارعات فی الخیرات ہے۔ کسی بھی نیک کام کا تقاضا ہوا، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ مسارعات کا حالت۔ حضور پاک نے غزوہ احزاب میں کہا رات اندھیری ہے، سخت سردی ہے، دشمنوں میں جا کر گھس کر ان کی جاسوسی کر کے خبر لانے والا کون ہے؟ زبیر کہتے ہیں میں، کھڑا ہو گئے، میں جاؤں گا، سردی ہے ہونے دو، خطرہ ہے ہونے دو، نبی کے حکم کی تعمیل میں جان چلی گئی، جانے دو، میں کھڑا۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر یہی آواز لگایا، پھر وہی کھڑے ہوئے، پھر آواز لگایا، پھر وہی کھڑے ہوئے۔ جذبہ ہے یہ ہے مسارعات فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا، روکتے ہوئے بھی آگے بڑھنا۔ حضور پاک نے ان کو بلایا، اپنی چادر اڑا دیا، کہا جاؤ۔ فرماتے ہیں لگتا تھا تندور میں رکھ دیا حضور نے، کیا گرم چادر، حضور پاک کے جسم کی گرمی سے مکس وہ چادر میرے اوپر آئی تو میرے چال میں تبختر آ گیا، بڑی شان سے چلنے لگا، میں نبی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ مسارعات فی الخیرات ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں مسارعات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر مال لے کے آئے غزوہ تبوک میں، پورا مال سمیٹ کر آدھا رکھ دیا، آدھا لے آئے۔ صدیق اکبر نے کہا پورا لے آؤ۔ حضور نے کہا کتنا لائے؟ مال تو زیادہ ہے، ابو بکر صدیق سے زیادہ، عمر فاروق کا مال زیادہ ہے، لیکن حضور نے پوچھا کتنا لائے تو کہا آدھا لایا ہوں، اور تم کتنا لائے تو کہا پورا لایا ہوں۔ یہاں تول کیسی ہے؟ پورا اور آدھا کی تول آ گئی، مقدار نہیں گنی گئی۔ اس سے اندازہ کرو کہ نبی کیسا تولتے ہیں، کیفیت ہے، کیفیت یہ۔ اس دن خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ میں آج صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب حضور نے کہا کتنا لائے؟ کہا آدھا۔ کہا تم کتنا لائے؟ کہا پورا۔ کہا یہاں بھی ہار گیا، یہاں بھی ہار گیا۔
صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں. یہ ہے مسارعات فی الخیرات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آگے بڑھنا، لبیک کہنا. وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی نیکیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں. ایک بڑی خوشخبری دی اللہ نے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں اتنا بوجھا لاد دوں گا کہ کمر جھک جائے گی، بیٹھ جائے گا. نہیں، میں معلوم ہے کہ اس کندھے پہ کتنا بوجھ لاد سکتا ہوں. خبر دیکھیا، اللہ تو غفور الرحیم ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے کندھے پر، ماں اپنے بیٹی کے کندھے پر اتنا وزن ڈالتے ہی نہیں. اور باپ تو باپ ہوتے ہیں، اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ وزن کم سے کم ڈالا جائے. بچپن میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور پاک چھوٹے سے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، سب کے ساتھ خانہ کعبہ کے پتھر کو لے کر جا رہے تھے. چچا عباس کو ترس آیا، لنگی کھینچ کر کندھے پہ رکھ دیا کہ اس پر پتھر رکھو تاکہ کندھا چھلا نہ جائے. شفقت دیکھو، پیار دیکھو. جیسے لنگی کھینچے کندھے پہ رکھے، بے ہوش ہو کے گر گئے کیونکہ سطر کھل گئی. بچپن میں یہ حالت تھی. اللہ نے آپ کے سطر کی حفاظت بچپن میں اس طرح کی ہے. مگر مجھے دکھانا یہ ہے کہ شفقت دیکھو، کہیں پتھر سے کندھا چھلا نہ جائے. یہ چچا کی شفقت ہے، تو یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، ہم کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے بقدر. طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے، طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے. ہر انسان وہ کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ کر سکتا ہے، اتنا ہی حکم دیتا ہے اللہ. اللہ نے کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا. اب بھی اگر حکم کی تعمیل میں کوتاہی برتیں گے تو پھر مواخذہ ہوگا. کیا کہا؟ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی ہاتھ پیر حرکت میں نہیں آتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ یہ تسہیل ہے، تسہیل. مال ہے تو زکوٰۃ دو، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف ہے. مال ہے تو حج کرو، مال ہی نہیں ہے تو حج معاف ہے. کون سی جگہ تکلیف ہے آپ کو؟ اب جو کہتے ہیں نا طبیعت چاہتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش کی تکمیل کا بھی انتظام کیا اللہ نے، لیکن ناجائز طریقے سے ہم چاہتے ہیں، اس نے جائز طریقے سے رکھا ہے. ایک سے زائد شادیاں کرنے کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، مگر یہ ہندوانہ کلچر ہے نا، اس نے تنگ کر کے چھوڑ دیا ہے. لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے سے تنگ کر کے روک دیا ہے. اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ ماحول کا قصور ہے. یہ کوئی ایک قانون بتا دو جو انسان کی چاہت سے ٹکراتا ہو، پورے قرآن سے، پورے حدیث سے، پورے فقہ سے ایک مسئلہ بتا دو جو ٹکراتا ہو طاقت سے بڑھ کر. اللہ نے اتنا ہی حکم دیا ہے جو طاقت کے اندر ہے. حضرت تھانوی کی کتاب آئی ہے احکام اسلام عقل کی روشنی میں. کتاب کا عنوان دیکھو کیا ہے، یعنی عقل جو کہتی ہے اسلام کے احکام وہی ہیں. یہ ثابت کیا انہوں نے، پورا اسلام ایک کتاب میں سمیٹ دیا ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں. یعنی عقل کہتی ہے یہی ہونا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ہیں حکیم الامت تھانوی، جن کی باتوں کو لوگ سمجھ نہیں سکے اور طرح طرح کا الزام ماننے لگے. ان کی باتوں کو سمجھنے کے لائق بنو، پہلے گہرا علم ہے. جہاں جہاں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے ان کے دونوں شاگردوں نے، میں نے غور سے دیکھا ہے تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں شاگردوں کے پلے نہیں پڑی، اس واسطے اختلاف میں آ گئے. اختلاف شاگرد وہیں کرتا ہے جہاں بات سمجھتا نہیں ہے. تو تھانوی سے اختلاف کسی کو اگر ہے تو میں دعوے سے بولتا ہوں کہ اس نے تھانوی کو سمجھا ہی نہیں. تھانوی نے وہ باتیں کی ہیں کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی زندہ ہوتے تو ان کو سلام کرتے آ کے. ان کی باتیں بڑی گہری ہیں.
تعمق ہے، کوئی فن چھوڑا نہیں انہوں نے کتاب لکھنے میں، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، عقائد ہو، سب پہ لکھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دعویٰ کیا ہے یہ بالکل سچ ہے، ہماری جتنی طاقت ہے اتنا ہی حکم آئے گا اوپر سے۔ اگر کہیں حکم زیادہ آیا تو اللہ نے کہا مجھ سے کہا کہ دیکھو میں آسان کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچے، ملک مصر کو چھوڑا، کچھ بھی نہیں تھا، درخت کے نیچے بیٹھ کے بولتے ہیں میں فقیر ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں۔ اللہ نے اپنے بندے کے فخر کا اعتراف سنتے ہی 2 بچیوں کو بھیجا بکریاں لے کر، اور کس کے بنائے مہمان؟ شعیب علیہ السلام کے، جو خود خطیب الانبیاء ہیں، انبیاء کے خطیب ہیں، ان کے مہمان بنائے موسیٰ کو۔ اور کیا خودداری ہے، کیا خودداری ہے۔ گئے تو کھانا تیار تھا، یہ بچیوں کے ساتھ جب گئے کھانا تیار تھا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ کھانا حاضر ہے، آپ کو بھوک لگی ہے کھانا کھائیے۔ کہا اگر وہ بکریوں کے پانی پلانے کی معاوضے میں کھانا کھلا رہے ہیں تو میں نہیں کھاؤں گا۔ سوچا آپ نے؟ صاحب قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں معاوضہ نہیں لیتا، بکریوں کو پانی پلانے کا معاوضہ ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ شعیب خطیب الانبیاء سمجھ گئے، کہا آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، ہم خاندانی رئیس ہیں، مہمان نوازی ہماری فطرت ہے، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور آپ مسافر ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ کو بھوک لگی ہے، آپ سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اس طرح سے ضیافت پیش کیا انہوں نے۔ دونوں کا انداز لکھا ہے۔ تو انبیاء کرام کھانے پینے میں کتنے غیور ہوتے ہیں، کتنے خوددار ہوتے ہیں، لیکن طاقت سے بڑھ کے بوجھ یہاں بھی نہیں ہے، طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ہے۔ سارے مسئلے حل کر دیا اللہ نے، قتل کا مقدمہ خارج کر دیا، زبان کی لعنت کو نکال کے پھینک دیا، اپنے بھائی کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں ہے مشکل؟ کدھر ہے مشکل؟ آج تک آپ نے مشکل دیکھی کہاں ہے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کوشش کرو، نیت تو کرو پہلے کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نیت کرو پہلے۔ اے بھائی نیت ایسی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب لوگ دیکھیں کہ ہاں واقعی اللہ کے واسطے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ طاقت سے بڑھ کر اللہ حکم نہیں دیتا۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بندے کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے بقدر، اس کی وسعت کے بغیر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے ہٹ کر ہے یہ کتاب۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولتی ہے سچ کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جو دفتر ہے نام اعمال، کتاب زندگی، ہر انسان کی زندگی جو ہونے والی ہے اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھ دیا، وہ ہے کتاب جو سچ بولتی ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں نا، ابھی کل کریں گے، پرسوں کریں گے، کرنے کے بعد کریں گے نا، یہ سب لکھا ہوا پہلے سے طے ہے۔ ہاں وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ قرآن سننے یہاں آئیں گے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ٹولی چوکی سے قرآن سنانے یہاں آئیں گے، اور وہ بھی آپ سے پہلے آئیں گے۔ آپ تو بعد میں آتے ہیں نا ہم سے، سوچو ذرا، آپ قریب سے آتے ہیں مگر دیر سے آتے ہیں، ہم دور سے آتے ہیں مگر نماز یہاں پڑھاتے ہیں آ کے۔ یہی درخواست آپ سے بھی ہے، آپ نماز یہاں پڑھیے اور لوگوں کو ساتھ لانے کی کوشش کیجئے، اس کو بھی ایک کام سمجھیے، ولیمے کی دعوت سے بڑا کام سمجھیے اس کو۔ اللہ طاقت کے بقدر ہی کام لگاتا ہے۔ وہ کتاب پہلے سے لکھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں معلوم کل کیا کریں گے، مگر اللہ کو معلوم ہے آپ کل کیا کریں گے، اس نے لکھ دیا ہے، اور لکھا وہ یہ جو آپ کریں گے۔ اس کو جاننے کے لیے میں ایک واقعہ سنایا تھا، پھر سن لو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت آدم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ آدم دادا ہیں سب کے، موسیٰ بیٹے ہیں۔ موسیٰ نے کہا دادا آپ کے ایک
پتا کھا لینے کی وجہ سے، ایک پھل کھا لینے کی وجہ سے، جنت سے باہر کرنے کی وجہ سے پوری اولاد فٹ پاتھ پہ آ گئی، سب فٹ پاتھ پہ۔ آپ وہ نہیں کھاتے تو ہم سب کہاں ہوتے؟ شاہی محل میں ہوتے۔ دادا نے کہا بیٹا تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ تم تو موسیٰ کلیم اللہ ہو، اللہ سے ہم کلام ہو چکے ہو، تورات والے ہو، تمہارے منہ سے ایسی بات کوئی عام لڑکا بولتا تو کوئی بات نہیں تھی، تم تو سمجھدار ہو۔ میرے تیرے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم پھل کھائیں گے اور جنت سے باہر جائیں گے اور دنیا آباد ہوگی، تم مجھے اللہ کے لکھے ہوئے پہ اعتراض کرتے ہو۔ اس طرح سے موسیٰ پر آدم غالب آ گئے، فحج آدم علی موسیٰ، یہ ہے بخاری کی روایت، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے، اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ سب جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، بس تصحیح نیت کی درخواست کرو، اللہ ہم سب کی نیتیں صحیح کر دے۔ ہم لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی نیتیں کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، خالص نیت کر دے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو شہید کی شہادت گئی، سخی کی سخاوت گئی، شجی کی شجاعت گئی، نمازی کی نماز گئی، اس لیے ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے سچ سچ اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل مستی میں ہیں ان تمام چیزوں سے، یعنی ان کے دماغ میں آخرت آتی نہیں، آخرت کا خیال ہی نہیں، کہاں سے کماؤ، کیسے کماؤ، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ عہدہ یہ منصب، یہ ہے مستی، بلکہ ان کے دل مستی میں ہیں ان تمام چیزوں سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں ان کے علاوہ دوسرے بہت۔ دیکھا آپ نے، ادھر دل نہیں آتا، بہت دوسرے اعمال ہیں، دن رات مصروف، لیکن کدھر؟ کسی اور میں مصروف ہے۔ یہی کہا اللہ نے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ دوسرے بہت، ہم لہا عاملون، وہ اس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ گھر پہ جاؤ تو نہیں ہے صاحب، کہاں ہیں؟ باہر ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا بنا رہے ہیں، دنیا جو چھوڑ کے جانے والے ہیں اسی کو بنا رہے ہیں، اسی میں لگے ہیں۔ ایسی بلڈنگ بنا رہے ہیں کہ لگتا ہے اس بلڈنگ کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہے امید؟ اللہ نے کہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، سورہ شعراء پارہ 19۔ ایسی بلڈنگ بنا رہے ہیں لگتا ہے یہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، یہ پوچھا ہے اللہ نے، اس لیے اس کو لے جانے والا بناؤ، لے جانے والا ایسا بناؤ کہ لے جا سکتے ہو اس کو۔ سعودی جانا ہے تو ریال، امریکہ جانا ہے تو ڈالر، اور قبر میں جانا ہے تو ثواب چلتا وہاں، بدلو اس کو، چینج کرو کرنسی۔ چلے جاؤ صرافہ مارکیٹ میں، یتیم خانے ملیں گے، مسجدیں ملیں گی، سرائے خانے ملیں گے، بیوائیں ملیں گی، یتیموں کے پاس جاؤ، مسافروں کے پاس جاؤ، چینج کرو اس کو، بدل دو اس کو۔ یہ کہا ہے ان کے لیے اسی میں کام ہے، بس لگے ہیں، ہم لہا عاملون، لگے ہیں۔ آخر یہ کب تک لگیں گے؟ 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، کب تک رہیں گے؟ اللہ سے پوچھو، اللہ نے کیا کہا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ لگے ہیں اسی عمل میں، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان کو، ان کے مالداروں کو، ان کے خوشحالوں کو، ان کے مترفین کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم، تبھی تو وہ اچانک یجعرون، چلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، یجعرون، یجعرون کے معنی چلانا، پناہ مانگنا۔ یا مجیر کہتے ہیں نا، یا مجیر، اے پناہ دینے والے، یہاں یجعرون، پناہ چلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا تجعروا اليوم، آج چلاؤ مت، انکم مما لا تنصرون، بے شک تم ہم سے انتقام نہیں لے سکتے، لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہمارے خلاف،
ساری کائنات کو جمع کر لو، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ ہے مما لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں ہو سکتی، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. بے شک تم ہم سے یعنی ہمارے مقابل میں مدد نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق آئی تھی میری آیتیں تمہارے اوپر، تلاوت کی گئی تھی. تتلا تلاوت کی گئی، علیکم تم پر. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پھر تم اپنے ایڑیوں کے بل، اعقاب عقب کی جمع ہے، ایڑیوں کے بل، تنکسون الٹا چلے گئے تکبر کرتے ہوئے. قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے دیکھ لو، اللہ یہاں خود بیان کر رہے ہیں. کیا کہا؟ مستکبرین بہ، مستکبرین بہ، اس قرآن سے تکبر کرتے ہوئے. سامرن، سامر کہتے ہیں رات کی چاندنی میں قصہ گوئی کرنا، تو سامرن کے ساتھ کیا کہا؟ تہجرون، ہجرت کرنا. جس طرح کوئی انسان ہجرت کر جائے قصہ گوئی والے سے، ایسا تم قرآن سے ہجرت کر جاتے ہو، اٹھ کے چلے جاتے ہو. لگتا ہے پورا قرآن سمجھ گئے ہو، پورا قرآن پڑھ چکے ہو، قرآن کی حاجت نہیں ہے. یہ جملہ ہے دیکھیے آپ، سامرن تہجرون. قرآن کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کہتے تھے یہ اگلوں کی داستان ہے، اساطیر الاولین، اگلوں کی داستان ہے. آج کتنے مسلمان ہیں ان کو آپ قرآن کی دعوت دیں گے تو کہیں گے میاں جاؤ جاؤ سب معلوم ہے، سب معلوم ہے. بھائی سب معلوم ہے تو ایک رکوع حل کرو نا. ایک رکوع حل نہیں ہوتا، ایک رکوع سمجھ میں نہیں آیا لیکن کہتے ہیں جاؤ ہمیں سب معلوم. یہیں اشارہ اسی کی طرف ہے، تکبر کرتے ہوئے اس قرآن سے. سامرن تہجرون، قصہ گوئی کرنے والے سے، بیہودہ بکواس کرنے والے سے جس طرح سے لوگ بھاگتے ہیں یہ بھی بھاگ کے چلے جاتے ہیں. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. یہاں سے تبصرہ دیکھیے، کیا انہوں نے باتوں میں غور نہیں کیا؟ افلم یدبروا، دبرا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا. مدبر کسے کہتے ہیں؟ جو تدبر کرنے کا ماہر ہو اسے مدبر کہتے ہیں، دانشور. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے کلام الہی میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آیا ان کے پاس جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی وہ علم. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا کیا انہوں نے رسولوں کو پہچانا نہیں پس رسولوں کا انکار کرنے لگے. رسولوں کو پہچانتے تھے. قرآن نے کہا ہے وہ رسولوں کو، خصوصاً ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بھی نہیں ہے. اگلا جملہ، بل جاءہم ام یقولون بہ جنہ، کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنون ہے. جنہ مانے جنون، یعنی نبوت کا جو دعویٰ ہے یہ سچا نہیں ہے بلکہ جنون کا اثر ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے پاس حق، یعنی حق لایا ہے ان کے پاس. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے کراہت یعنی ناگواری محسوس کرتے ہیں. حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر سپوز اللہ تمہاری خواہشات کی پیروی کرے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. تم بجائے پیروی کرنے کے تم چاہتے ہو کہ ہماری خواہش جیسی ہے ویسے احکامات قرآن میں آئیں. ہاں، نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، ہماری خواہشوں کے خلاف کوئی حکم نہ ہوتا. اگلی آیت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اگر حق تمہاری خواہشوں کی اتباع کرتا، حق سے مراد اللہ، اللہ کا ایک نام حق بھی ہے نا، قرآن بھی حق ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اتباع کرتا ان کے خواہشوں کی، لا فسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو فاسد ہو جاتا
آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، اور جو ان کے اندر آبادیاں ہیں سب درہم برہم ہو جاتی۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس پہنچایا ہے نصیحت کو، اور یہ سب کے سب اپنے نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ رسولوں سے پوچھتے ہیں ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا اے نبی آپ ان سے کچھ محنتانہ مانگتے ہیں، ٹیکس مانگتے ہیں؟ ٹیکس، خرجن کیا ہے؟ خرج، خراج، مال گزاری۔ آج تو اتنے ٹیکس ہیں کہ ہم اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا خراج بہتر ہے، یعنی رب سے جو ملے گا وہی بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین روزی دینے والا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ اس لیے اپنے کسی نیک عمل پر کسی سے صلہ لینے کی کوشش مت کرو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ البتہ ان کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی نبی کا حکم آپ کو دعوت دیتا ہے کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، صراط مستقیم سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ لَنَاكِبُونَ، ناکب نکبہ کے معنی ہٹ جانا، صراط مستقیم کو چھوڑ دینا۔ تو پہلی شرط ایمان ہے، جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے وہ چھوڑ چکے صراط مستقیم، ہٹ چکے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، مہربانی کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو ان کے ساتھ ضرر ہے، تکلیف ہے، اس کو ہم دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور اپنی سرکشی میں پھر سے اندھے ہو جائیں گے، یعنی پھر سے گمراہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ تکلیفیں دور کرنے کے بعد سدھریں گے؟ نہیں سدھریں گے، وہیں رہیں گے۔ تاریخ اب بیان ہو رہی ہے، سابقہ لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، ہم نے پکڑا ہے عذاب میں ان کو، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ اپنے رب کی طرف عاجزی نہیں کیے، جھکے نہیں، فرووتنے نہیں کیے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور گڑ گڑائے بھی نہیں۔ يَتَضَرَّعُونَ کے معنی زاری کرنا، رونا، گڑ گڑانا۔ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ چاہتے ہیں روئے گا تو ہم معاف کر دیں گے، روئے گا تو معاف کر دیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر بندہ اللہ کے پاس روتا ہے تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے، مگر دل اتنا سخت ہے کہ رونے نہیں آتا، رونے نہیں آتا۔ تو ایک شعر پڑھتے ہیں وہ حضرت، اگر بخشیں زہ یاری، ہمارے پاس کیا شعر ہے؟ اگر بخشیں زہ قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو فرماتے کیا جہنم میں جائے گا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ تھانوی اس کو بدل کر فرماتے ہیں اگر بخشیں زہ یاری، نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ اس بندے کی کیوں خواری مزاج یار میں آئی۔ یہ ہے تھانوی حکیم الامت۔ اگر بخشیں زہ یاری، کیا پیاری بات ہے، نہ بخشیں تو کروں زاری، رونا شروع کروں کہ اس بندے کی کیوں خواری مزاج یار میں آئی۔ اب یہ سن کے یاد نہیں کرتے، بیان ختم ہوتا نا تھک جاتا ہوں، جب آ کے پوچھتے پھر سے پڑھو مولوی صاحب وہ شعر، پھر سے پڑھو۔ ارے اب کیا ہوا یاد کرنے میں؟ جب مائک ہے، بولنے کا موڈ ہے، تب یاد نہیں کرتے، جھومتے رہتے جب، ہاں پھر سے سناؤ بولتے۔ پانی میں مچھلی تیرتی ہے، اس کو نکال کے باہر تیرو ذرا پھر سے، کیا تیرتی ہو؟ تیرے گی؟ مچھلی کا ڈانس دیکھنا ہے تو پانی میں دیکھ لو، اس کو نکالنے کے بعد بولو پھر سے ناچو۔ تو ہر جگہ کا ایک وقت ہوتا ہے، بے وقت سوال نہیں کرنا، سمجھنا اس چیز کو، اس کا نام حکمت ہے۔
کیا کہا دیکھو اللہ نے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو پکڑا تو وہ دبے نہیں، جھکے نہیں، فروتنی نہیں کیا اور روئے نہیں اپنے رب کے سامنے۔ روئے ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا، معاملہ کچھ اور ہوتا۔ قوم یونس روئی، عذاب ٹل گیا۔ رونے والے سے اللہ عذاب نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا ہے نبی ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا اور قوم روتے ہوئے عذاب نہیں آتا، استغفار کرتے ہوئے عذاب نہیں آتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ بندہ رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، عذاب نہیں دے سکتے ہم، اللہ کا وعدہ ہی۔ یہی تھانوی نے کہا یہاں اگر ہم رونا شروع کریں گے تو رحمت بدل جائے گی، اللہ کی رحمت چھا جائے گی۔ مگر یہ لوگ روئے نہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو رونا بھی نہیں آتا، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یاد رکھ لو۔ اب اللہ نے یہاں پر جو مضمون ہے، آخری مضمون چل رہا، دیکھیے کیا فرمایا، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر ایسا دروازہ جو سخت عذابوں والا دروازہ تھا، تبھی وہ لوگ اس میں مایوس ہو کے رہ گئے، مایوس ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگلا رکوع آ رہا ہے اس عنوان پہ، اگلا رکوع آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے کان کس نے دیا، آنکھ کس نے دی، دل کس نے دیا، شروع ہوتا ہے یہاں سے مضمون، بات پوری ہو گئی ہے۔